قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ انٹرنیٹ پر اسلام اور قرآن مجید کے خلاف بہت سا مواد شائع ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ مواد کا جواب ابو یحییٰ صاحب نے بعض سوالات کے جواب میں دیا ہے، جنہیں تحریری قالب میں سارہ عباس اور سائمہ جواد نے منتقل کیا ہے۔ یہ سلسلہ افادہ عام کے لیے پیش خدمت ہے۔ اعتراض: ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو، سورہ زمر آیت 42۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے، سورہ سجدہ آیت 11۔ اور تیسری جگہ ہے کہ ہمارے رسل یعنی بھیجے ہوئے تمہیں موت دیتے ہیں، سورہ انعام آیت 62۔ ان تینوں میں سے کس کو درست کہیں؟ جواب: قرآن مجید ان تین آیات میں موت دینے کے عمل کے تین پہلوؤں کو بیان کر رہا ہے۔ ان تین پہلوؤں کو جن کو پڑھنے کے بعد قاری کو ایک حقیقت کے بارے میں تین حقائق معلوم ہو رہے ہوں، ان کو تضاد پر محمول کرنا نادانی کی دلیل ہے۔ ان آیات میں موت دینے کے عمل کے حوالے سے جو تین باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ان میں سے پہلی اور بنیادی یہ ہے کہ موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، سورہ زمر آیت 42۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ موت دینے کا عمل ایک خصوصی فرشتے کی نگرانی میں ہوتا ہے، جسے ملک الموت یا موت کا فرشتہ کہا گیا ہے۔ ان کا نام عام طور پر اسرائیل مشہور ہے، مگر یہ بات قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ غالباً یہ نام اسرائیلیات سے آیا ہوگا اور اب عمومی طور پر مشہور ہے۔ تیسری حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ ملک الموت یہ کام تنہا نہیں کرتے، بلکہ فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس کام پر مامور ہوتی ہے، سورہ انعام آیت 62۔ البتہ ان کا الگ سے بیان یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جماعت ان کی نگرانی یا ماتحتی میں یہ کام کرتی ہے، اور وہ ایک بلند حیثیت فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احکام کو اپنے ماتحت فرشتوں کے ذریعے سے نافذ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ قرآن مجید ایک اعلیٰ ادبی کلام ہے، قانونی انداز میں مرتب کی گئی کوئی کتاب نہیں جس میں ہر چیز قانونی دفعات کی شکل میں ایک ساتھ ایک ترتیب سے بیان کر دی گئی ہے، بلکہ ایک اعلیٰ ادبی کلام کی طرح حقیقت کا ہر پہلو اپنے موقع پر بلاغت کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں فیصلے صدر یا وزیر اعظم کرتے ہیں اور فیصلے انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مگر وہ خود جا کر اپنے فیصلے نافذ نہیں کرتے، بلکہ متعلقہ محکمے کے سربراہ تک ان کا فیصلہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اس محکمے کے کارکنان اور عملہ سربراہ کی ہدایت اور نگرانی میں وہ فیصلے عملی طور پر نافذ کر دیتے ہیں۔ خدائی اسکیم بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ انسان یہ طریقہ اپنے عجز کی تلافی کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طریقہ اظہار شان کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ تاہم قرآن مجید کے اس طرح کے بیانات کو اختلاف پر محمول کرنا کسی طور کوئی معقول اور دانشمندانہ رویہ نہیں ہے۔ یہ کٹ حجتی، اعتراض برائے اعتراض اور نہ ماننے کی وہ نفسیات ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ البتہ جو لوگ سمجھنا چاہیں ان کے لیے ہم نے اصل بات کو واضح کر دیا ہے۔